عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شمن الجنت لا الہ الا اللہ. اس نشا اسلامک چینل کے ناظرین ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیب نبینا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا حبیب نبینا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لائے اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت نے ہمیں بھیجا. بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کی توفیق و ہدایت سے بھی نوازا. تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ روزے رکھیں. تو ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار جو ہے اپنی رحمتیں نعمتیں جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انوار تجلیات برساتا ہے. ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہمیں ایسی سعادتوں سے بھی اللہ نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. جیسا کہ ناظرین کہ دنیا میں انسان تو بہت ہے لیکن سارے انسان درجے میں آپس میں برابر نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں. انسان بہت ہیں لیکن سارے انسان درجے میں الگ الگ ہیں. یعنی کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی محسن ہے. درجے میں ہر انسان الگ الگ ہے. انسان تو بہت لیکن ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے. متقی کا درجہ مومن کا نہیں، مومن کا درجہ کافر کا نہیں ہے. کافر سے مقام بلند ہے، مومن کا، مسلمان کا، متقی کا. تو ناظرین بتانا یہ ہے کہ انسان بہت ہیں لیکن سارے انسان آپس میں درجے میں برابر نہیں ہیں، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دینہ پیدا کیا. دن کیا کی بہت ہیں لیکن سارے دینہ بھی درجے میں برابر نہیں. جو مقام پیر کا ہے، جو مقام جمعہ کا ہے، وہ مقام منگل اور بدھ کا نہیں ہے. دینہ سب ہے مگر سارے دینہ یکساں نہیں ہیں. درجے میں سارے دینہ یکساں نہیں ہیں، سب درجے میں الگ الگ ہیں. جو مقام پیر کو ملا ہے، جو مقام جمعہ کو ملا ہے، وہ مقام جو ہے منگل اور بدھ کو نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے بھی بہت کچھ، مہینے 12 مہینے رکھیں اور مہینوں کا مقام اور ہے، رمضان المبارک کا مہینے کا مقام اور ہے. اس واسطے سارے مہینے یکساں نہیں ہیں، درجے میں فرق ہے.
شعبان کا مقام الگ ہے، شعبان کا درجہ رمضان کا نہیں، رمضان کا جو درجہ ہے، جو مقام، جو عظمت اور فضیلت ہے وہ شعبان کے مہینے کی نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے رکھے لیکن سارے مہینوں میں درجات الگ الگ ہے۔ رمضان کی فضیلت، رمضان کی عظمتیں، رمضان کی برکتیں جو ہے سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے کو اتنی عظمت کیوں ملی ہے، اتنی فضیلت کیوں ملی ہے، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن شریف کو نازل کیا۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہہ رہا ہے، یا بنی آدم نہیں کہہ رہا ہے، اے لوگوں کہہ کر خطاب نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی اے ابن آدم کی اولاد کہہ کر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی میرے نبی کی غلامی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ یہ موقع، یہ سعادتیں، یہ رمضان کی برکتیں، یہ ہر ایک ارے غیر نتھرے کو نہیں ہے، یہ کسے ہیں؟ یہ ساری برکتیں، یہ سعادتیں کسے مل رہی ہے؟ جو میرے نبی کی غلامی میں آ گیا ہے، جو میرے نبی پر ایمان لایا ہے۔ لوگ بہت ہیں مگر سب پر یہ فرض نہیں ہے۔ فرض کس پر ہے؟ جو میرے نبی کا غلام ہے، ایمان والا ہے، ایمان یافتہ ہے، اس کے لیے روزے بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ حضرت رمضان میں اللہ ہمیں روزے رکھا رہا ہے، یہ بھوکے رہنے والی کیسی عبادت ہے کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا؟ ہاں میرے دوستو، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اللہ بڑی حکمتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ بھوکا رہنا ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، جو بھی حکم خدا ہوتا ہے ہم اسے تسلیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر عقل نہیں دوڑانا کہ یہ کیسا ہے کہ ہمیں رمضان میں بھوکے رہنے والی بھی یہ کیسی عبادت ہے۔ جیسا کہ دوستو، کالج کا اسٹوڈنٹ، کالج میں جب بچہ پڑھتا ہے وہ جو کچھ سمجھتا ہے اپنی عقل سے سمجھتا ہے، لیکن ناظرین، کالج کے بچہ جو سمجھنا ہے اپنی عقل سے جب تک وہ سمجھتا نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن جو فوجی ہوتے ہیں، جو پولیس والے ہوتے ہیں، پولیس کی ملازمت کرتے ہیں، ہسپتال میں جو مریض ہوتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو کچھ حکم کیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں، یعنی وہ سوچتے نہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، جو کچھ انہیں حکم دیا گیا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، کہ ہمیں بھی جو ہمارا مولا حکم کرتا ہے وہاں عقل نہیں دوڑانا چاہیے، وہاں جو ہے ہم کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ نے کہا کہ روزے فرض رکھو۔ جب غلامی میں آ گئے ہیں، بک گئے ہیں، تو اب اس غلام کی حکومت نہیں، جو اس کا آقا کہے گا اسی کی حکومت چلے گی۔ آقا جو بولے گا، آقا جیسا رلائے گا ویسا رونا پڑے گا، آقا جیسا ہنسائے گا ہنسنا پڑے گا۔ جو ہر کچھ جو ہے غلام کی ہر چیز، ہر شے آقا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین سے یا کہہ کر ہمیں پکار رہا ہے، یا کہہ کر خطاب کر رہا ہے، ایھا کہہ کر ہمیں تنبیہ کر کے ہمیں جو ہے غفلتوں سے اٹھا رہا ہے کہ اے غفلت میں سوئے ہو، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیدار کر رہا ہے۔ آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا رہا ہے، اپنا محبوب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے وفادار بندو، اے مومنو، اے میرے نبی کے چاہنے والو، اے میرے محبوب بندو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلا رہا ہے، کیونکہ ناظرین، کہ جب کوئی بندہ عشق میں ہوتا ہے، محبت میں ہوتا ہے، تو اسے سوچنا نہیں پڑتا ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ عشق میں جب اپنے مولا کا حکم ہو گیا آگ میں کود جاؤ، تو بغیر سوچے سمجھے کہ اس کو آگ میں کودنا ہوگا، حکم ہوگا اللہ کا کہ تمہیں آگ میں کودنا ہوگا تو وہ آگ میں کود جائے گا، جو حکم ہوگا وہ اس کی تعمیل کرے گا، کیونکہ مولا کی چلے گی ہماری نہیں۔ مولا جو بھی کہے گا اس کو ہم اپنی مرغوب اشیاء کو جب چھوڑنے کا حکم کرے گا کہ تم فلاں چیز کو چھوڑنا ہوگا، جس کو تم چاہ رہے ہو، تمہاری یہ مرغوب شے ہے، تم جس کو چاہ رہے ہو اس چیز کو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ جب حکم ہو گیا ہے کہ چھوڑو،
تو اللہ کے لیے اللہ کے بندے جو اللہ کو چاہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں، جو محبت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اسے وہ مرغوب اشیاء کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ یہاں عقل نہیں دوڑانا، کیونکہ یہاں مالک سے جب محبت ہو جاتی ہے، جو مالک کا حکم ہوتا ہے اسے بجا لانا ہوگا۔ اسی طرح ناظرین اللہ تعالی ہمیں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو ہمیں روزہ رکھنا ہوگا۔ روزہ بہترین عبادت ہے دوستو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا ہی رمضان کا چاند نظر آیا، شیطان کو اللہ نے قید کر دیا، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا، جنت کے دروازے کھول دیا اور سارے جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا۔ آسمان سے اللہ ندا دے رہا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی محبت مانگنے والا کہ اسے محبت دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی جیسا ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی چاند نظر آتے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، اس مہینے میں بدیوں کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے لیے، یہ نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، نیکیوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ بعض ہمارے دوست یہ پوچھتے ہیں، حضرات جب اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نیکیاں ہی نیکیاں رکھا ہے، جب رمضان کے مہینے میں چاند نظر آتے ہی اللہ نے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں شراب پیتے نظر آ رہے ہیں، سود کھاتے نظر آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ زنا بھی کر رہے ہیں، اور ایسے برے کام جو شریعت کے خلاف ہے سارے کام کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، پھر بھی ہم یہاں شیطانی کام دیکھ رہے ہیں، شیطانی افعال ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ تو بے شک صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیا ہے، اسے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، لیکن باوجود اس کے جو بھی رمضان المبارک میں بدی کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، برے افعال کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جو بھی برے کام کر رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کو تو اللہ نے جکڑ لیا ہے، باوجود اس کے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اس کے اندر یہ برے کام دیکھ رہے ہیں، برے خیالات، برے ارادوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ شیطان نہیں، یہ اس کے نفس کے کرتوت ہے، یہ اس کے نفس کے کام ہے۔ اس کا نفس اب شیطان کا روپ دھارا ہوا ہے، شیطان کا دوست ہو چکا تھا، شیطان نے اپنا رنگ اس کے نفس میں چڑھا دیا ہے، اب وہ نفس کے اندر شیطان کا روپ آ گیا ہے، شیطان کا روپ وہ نفس دھارا ہوا ہے۔ تو ناظرین اب وہ نفس اسے برے کام کرا رہا ہے، ہر برا کام رمضان میں کر رہا ہے۔ یہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، لیکن برے کام جو ہم دیکھ رہے ہیں رمضان کی اتنی نیک سعادتوں کے بعد، اتنے اہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں دینے کے بعد اس مہینے میں جو ہے باوجود اس کے انسان برے کام کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی کہ اس کا نفس جو ہے، اس کے نفس کو اس نے شیطان کا روپ دھارا ہوا ہے، شیطان نے اسے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ اس واسطے رمضان میں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، ایک بہترین ذریعہ ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ بہترین ذریعہ کیا ہے؟ کہ تم رمضان میں روزے رکھو۔ اللہ نے ہمیں فرض کر دیا، روزے رکھنے سے انسان کا نفس قابو ہوتا ہے۔ ختم ہونا الگ ہے، قابو ہونا، کنٹرول ہونا الگ ہے، کہ رمضان میں روزے سے انسان کا نفس قابو ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بچے کو خوف الہی ہوتا ہے۔ رمضان میں پوچھئے کہ عام دنوں میں پوچھو کہ میاں بتاؤ رمضان ظہر کا وقت کیا ہے، اور اس سے پوچھو کہ مغرب کا وقت کیا ہے، عشاء کا وقت کیا ہے، تو وہ بچہ گھبرائے گا کہ مغرب کا وقت کیا ہوگا، عشاء کا وقت کیا ہوگا۔ جب آپ رمضان میں پوچھیں گے کہ رمضان میں بتائیے کہ میاں مغرب کا وقت کیا ہے، فجر کا وقت کیا ہے، نمازوں کا وقت پوچھیں گے، تو ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا بھی بچہ جواب دیتا ہے کہ حضرت فجر کا فلاں ٹائم کو، فلاں منٹ کو، فلاں سیکنڈ کو یہ فجر کا وقت ہے، فلاں ٹائم کو یہ عصر مغرب کا وقت ہے۔ نماز کا وقت رمضان میں منٹاں سیکنڈز میں بتا رہا ہے، اور مہینوں میں جب پوچھا جائے تو اسے نہ مغرب کا پتہ ہے نہ فجر کا پتہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بچے کو پوچھو کہ تو بچے روزہ رکھا ہوا ہے، آئے ہاں بازو بیٹھ کر کچھ کھا لے پی لے،
بند کمرے میں تجھے کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، قربان جائیے گا۔ چھوٹا سا بچہ کیا کہتا ہے؟ حضرت ہمیں یہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں چھوٹے سے بچے کے اندر بھی خوف الہی ہو رہا ہے، اللہ کو ڈر رہا ہے۔ اور مہینوں میں یہ ڈر نہیں ہے، رمضان کے مہینے ہی میں یہ اسے خوف آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ ہمیں ڈرانے والا، ہمیں خوف جو ہے نکالنے والا ہمارے دلوں سے وہ شیطان کو اللہ نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ بچے کو اسے نماز کا خیال آ رہا ہے، عبادت کا خیال آ رہا ہے، خوف الہی میں روزے رکھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے۔ ہمارے جو دشمن ہمارا شیطان وہ جکڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں جو ٹریننگ لے رہے ہیں، جو ہمیں عبادات کر رہے ہیں، اس میں ہمیں 11 باقی مہینوں تک ہمیں اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اس میں ٹریننگ لینا پڑتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے سے ہمارا تزکیہ کر رہا ہے، اپنا قرب دے رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سعادتیں، یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ ہمیں اس میں ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزاریں، ایک منٹ، ایک لمحہ بھی عبادت میں، تلاوت میں گزاریں۔ اور مہینوں کی طرح نہیں ہے، اور مہینے میں اگر آپ نفل پڑھیں گے تو نفل کا ثواب ہے، فرض پڑھیں گے فرض کا ثواب ہے، لیکن رمضان المبارک میں اگر آپ نفل پڑھتے ہیں فرض کا ثواب ہے، فرض ادا کرتے ہیں تو 70 درجے بلند اس کا ثواب ہے۔ اس وقت رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے حسین موقع ہمیں دیے ہیں، اس میں عبادتیں تلاوتیں کرتے ہیں۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہے۔ سوچو دوستو، ناظرین، کیا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے منہ کی بدبو، اس کے منہ کی بو کو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ میرے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبو ہے۔ یہ خوشبو کیسی؟ مشک سے زیادہ سے خوشبو کس طرح کہ دوستو بزرگوں نے بتا دیا کہ یہاں اللہ کبھی کھاتا نہیں ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پانی نہیں پیتا ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ بندہ بھی جب یہی صفات اپناتا ہے کہ جب روزہ رکھا وہ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے منہ کی بو مشک سے زیادہ خوشبو ہے۔ قربان جائیے گا دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کو میں 2 خوشیاں دیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو 2 خوشیاں ملتی ہیں روزے دار کو، یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے افطاری کے وقت میں ملتی ہے، جب افطاری دن بھر بھوکا پیاسا کاٹ کر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، افطاری کے لیے تیار ہو کر بیٹھتا ہے، افطاری کرتا ہے، کھجور وغیرہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کو خوشی میسر ہوتی ہے۔ ایک افطاری کے وقت کی خوشی ہے۔ دوسری خوشی فرماتا ہے کہ اسے دوسری خوشی دیدار الہی میں حدیث میں آتا ہے کہ دوسری خوشی، ایک خوشی افطاری کے وقت میں، دوسری خوشی اللہ کا قرب جب کرتا ہے، اللہ کا دیدار کرتا ہے، اس وقت اسے خوشی ملتی ہے۔ تو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت کی ہے، دوسری خوشی روزے دار کے لیے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیدار کرتا ہے، اس کا قرب اپناتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ روزے دار صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، دن بھر اور چیزوں کو چھوڑ کر اسی کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، عبادت تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دیدار میسر فرماتا ہے۔ دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار پوچھو ہما شما سے کیا دوستو کہ پوچھنا ہی ہے تو شہید سے پوچھو، دیدار الہی کا مقام کیا ہوگا، وہ دیدار کیسا ہوگا، دیدار کرتے وقت بندے کی کیا اس کے اندر کیفیات ہوں گے، کیا حال اس کے اندر میسر آئے گا کہ بندہ دیدار الہی میں کیسا ہوگا۔ شہید جب اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اپنی آخری قطرہ خون سے جب جواب دیتا ہے تو وہ شہید جیسے اس کی روح نکلتے سیدھا جنت میں پہنچ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھتا ہے میری جنت کیسی لگی؟ سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں مگر شہید مضطرب ہے، بے چین ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، شہید خوش نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ تو بے چین کیوں ہے؟ میری جنت میں کیا چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ تو میری جنت میں ہے۔ شہید کہتا ہے کہ مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے، نہریں ہیں، شربت ہے، تیری جنت میں شراب ہر کچھ ہے، حور و غلمہ ہے، سب کچھ ہے، مگر مولا
ایک چیز تیری جنت میں نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میری جنت میں کیا نہیں ہے؟ اے بندے تجھے کیا چاہیے بول۔ تو شہید کہتا ہے کہ اے مالک تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن وہ شے نہیں جو مزہ تیرے نام پہ ہمیں سر کٹانے میں ملا وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے شہید میرے بندے بتا کہ پھر تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مولا پھر تو دنیا میں بھیج، پھر تیرے نام پر میں سر کٹا کر پھر دوبارہ جنت میں آؤں گا، پھر دنیا میں بھیج، پھر دوبارہ سر کٹا کے آؤں گا، جتنے بار بھیجتا جائے گا سر کٹا کے میں آؤں گا۔ تو دوستو اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ دو خوشیاں دیا ہے، ایک خوشی افطاری کے وقت میں، دوسری خوشی دیدار الہی میں۔ دیدار الہی میں جب بندہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، تب بھی اسے اس کا ہوش نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ کا دیدار پاتا ہے۔ دیدار الہی میں اسے دنیا کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ اسی واسطے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک میں کئی سی سعادتوں سے نواز رہا ہے۔ جب اللہ اتنا رمضان میں ہمیں عطا کر رہا ہے، اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ہٹا کٹا ہو کر اچھی صحت رکھ کر پھر بھی رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے پھرتا ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے کہ طاقت رکھ کر، ہمت رکھ کر، ہوش رکھ کر پھر بھی رمضان میں روزہ نہ رکھے؟ وہ کیا جواب دے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم روزہ رکھو وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے روزے دار کو دیکھ کر کہ وہ بیمار ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ حقیقت میں روزے دار بیمار نہیں، اندر سے طاقتور ہوتا ہے، اندر اس کے بہت بڑی قوت ہوتی ہے۔ آج کل بڑے بڑے ڈاکٹر طبیب بھی یہی بتاتے ہیں کہ تم جتنا بھوکے رہیں گے اتنا تمہاری صحت اچھی ہوگی، صحت کی اصلاح کے لیے تمہیں بھوکا رہنا ہوگا، جتنا تم بھوکا رہیں گے اتنی اچھی صحت ہوگی۔ تو روزہ کیا ہے؟ ہمیں روزہ بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہمارے گناہ کو بخشا رہا ہے۔ اور عبادتیں اور ہیں مگر روزہ ہمیں گھر بیٹھے اللہ نوازا ہے کہ جس کے ذریعے ہماری بخشش ہے۔ اور عبادتوں میں کرنا ہے مگر روزے میں چھوڑنا ہے۔ اور عبادتیں جا کر کرنا ہوگا، جیسے حج کرنا ہے مکے کو جا کر کرنا ہوگا، مینا جانا ہوگا، عرفات جانا ہوگا، مزدلفہ جانا ہوگا، جا کر کرنا ہوگا مگر روزے میں کہیں جانا نہیں۔ آپ کے پاس ہی رہ کر، اپنے مکان میں رہ کر، خود کی جگہ پر رہ کر ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ کیا چھوڑنا ہے؟ کھانا پانی جمع کرنے سے ہمیں رکنا ہے، اور جو غیر شرعی چیزیں ہیں جو شریعت نے منع کیے ہیں ایسی چیزوں سے، حرام کاریوں سے ہمیں رک جانا ہے۔ کعبۃ اللہ ہمیں بلا کر نیکیاں دے رہا ہے۔ دیکھو ناظرین کتنی اہم بات ہے، خانہ کعبہ ہمیں بلا رہا ہے، بلا کر نیکیاں دے رہا ہے۔ قربان جائیے گا، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں بلا کر نہیں، گھر بیٹھے ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ دریا کے پاس آپ کو جا کر پانی لینا ہوگا لیکن بارش برس کر جب آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ہمارے پاس بارش کی طرح رمضان المبارک برس رہا ہے، ہمیں جو ہے ایسی نعمتیں، ایسی برکتیں گھر بیٹھے آئی ہیں تو ہمیں اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا ہوگا۔ دوستو میرے ناظرین، روزے کا اجر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں، صرف روزے دار کو ہے۔ اور جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اس کا اجر، اس جو عبادتیں کیے ہیں اس کا اجر ہمارے حقداروں میں وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو ٹرانسفر کرے گا۔ انہیں فخر میں ہے کہ میرے پاس اتنے نمازیں ہیں، اتنے ذکراں ہیں، اتنے حجاں ہیں، اتنی تلاوتیں، فخر کر رہا ہے۔ نہیں دوست، اپنے آپ میں فخر نہیں کرنا۔ اگر ہم عبادت کریں ہیں، ہمارے پاس نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دوسری دیگر ساری عبادتیں ہیں، اتنی عبادتیں رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اگر ہم کسی کا حق مارے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں نکال کر اس کے حق میں ٹرانسفر کرے گا، حقداروں کو دے گا، حج ٹرانسفر کرے گا، زکوٰۃ ٹرانسفر کرے گا، دوسرے نیکیاں ٹرانسفر کرے گا۔ لیکن قربان جائیے گا، ساری عبادتیں دوسرے حقداروں میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ فخر کر رہا ہے، کنگال ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نیکیاں نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ میں فخر میں مبتلا ہے۔ نہیں دوست، فخر مت کر، اللہ تعالیٰ کا پھر بھی کتنا بڑا احسان ہے۔ اے روزے دارو، اگر تمہارے سارے اعمال دوسروں کے حق میں، حقداروں میں اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، قیامت میں ٹرانسفر کرے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم روزے کو کسی کے حق میں ٹرانسفر نہیں، وہ خود اسی کے لیے ہوگا۔ روزہ کا حق
کسی کے اندر کسی حقدار کو نہیں بانٹا جائے گا، روزہ صرف روزے دار کے لیے رہے گا۔ ایسا کیوں ہے دوستو؟ روزے دار اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں کا اجر جنت ہے، حور و غلمہ ہے، شراب طہورہ ہے، لیکن روزے کا اجر، روزے کا بدلہ خود خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا خود میں ہوں، روزے کا اجر خود میں ہوں۔ تو دیگر عبادتوں کا اجر مخلوق ہے، جنت ہے، لیکن جو روزے کا حق ہے، روزے کا بدلہ ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کی جزا میں خود ہوں۔ دوسری دیگر عبادتیں مخلوق مل رہی ہے، دوسری عبادتوں سے ہمیں جنت مل رہی ہے، روزے دار کو صرف اللہ ہی اللہ مل رہا ہے۔ دوسری عبادتوں کا اجر لمیٹڈ ہے، محدود ہے، روزے کا اجر انلمیٹڈ ہے، روزے کا اجر لامحدود ہے۔ اس واسطے جو ہمیں روزے کا بہترین موقع مل رہا ہے، دیگر عبادتوں میں اطاعت کا غلبہ ہوتا ہے مگر روزے میں عشق کا غلبہ ہوتا ہے۔ بندہ روزے میں چھوڑتا ہے، دیگر عبادتوں میں عمل کرنا ہوتا ہے، روزے میں عبادت کرتا، روزے کی عبادت میں چھوڑنا ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، دیگر ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عشق کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھا رہا ہے۔ روزہ کیوں رکھا رہا ہے؟ اے اللہ کہ تو بندوں کو بھوکا پیاسا دن بھر بھوک پیاس رکھ کر تو کیا سمجھا رہا ہے میرے مالک کہ بندہ روزہ رکھے اس سے بندوں کو کیا حاصل ہوگا؟ مقصد روزہ کیا ہے کہ بندہ روزہ کیوں رکھے؟ اللہ مجدہ الکریم جل جلالہ من والا عظم شانہ فرماتا ہے روزے کا مقصد تقوی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کا مقصد یہی ہے بندے کو متقی بنایا جائے، بندے کو پرہیزگار بنایا جائے۔ بندے کو پرہیزگار بنانا ایک مقصد روزہ ہے، جیسا اللہ فرماتا ہے قرآن میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ روزے کا مقصد روزہ تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی کی دو قسمیں ہیں میرے ناظرین، تقوی کی دو قسمیں، ایک قسم ہے تقوی انفرادی تقوی، دوسرا ہے اجتماعی تقوی۔ انفرادی تقوی خود کے لیے کرنا، خود کے لیے عبادت کیا، خود کے لیے نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، دیگر گناہوں سے محفوظ ہو گیا، اور ماں باپ کی فرما برداری کیا، نافرمانی سے محفوظ ہو گیا، اپنے لیے تقوی کیا، خود کے لیے بری چیزوں سے بچتا رہا، یہ تقوی انفرادی ہے۔ مگر پہلے یہ بات بھی یاد رکھو کہ بندہ تقوی کب کرے، تقوی کرتا کب ہے؟ تقوی کے معنی پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ سب سے پہلے بندے کو توبہ کرنا ہوگا، سچی توبہ کرنا۔ توبہ کس کی؟ تقوی کس کا ہوگا؟ توبہ کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے اپنے آپ میں دیکھے کہ میرے اندر زیادہ گناہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا گناہ کر رہا ہوں۔ اپنے اندر گناہ کو دیکھے اور اللہ کو یاد کرے، اے مالک مولا، تیری دی ہوئی طاقتوں کو تو نے مجھے دیکھنے کو آنکھ دی، سماعت، بصارت، حیات سب کچھ دیا، تیری دی ہوئی طاقتوں کو میں نے تیرے خلاف کام کیا، شیطان کی فرما برداری میں، تیری نافرمانی میں کیا۔ اللہ میں نے یہ ہاتھوں سے، نگاہوں سے، زبان سے، چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ تیری دی ہوئی طاقتیں لے کر تیرے نافرمانی کی، شیطان کا چھیلا بن گیا، نفس کے بہکاوے میں آ گیا۔ میرے مالک آج میں تیرے پاس سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے میں فلاں گناہ کر رہا تھا، زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اپنے گناہ کو سامنے رکھے، اسے تسلیم کرے کہ اللہ تیری طاقتیں دی ہوئی نعمتیں لے کر میں نے گناہ کیا ہے، میں جو گناہ کیا ہوں بالکل صحیح ہے، گناہ کریا صحیح ہے، لیکن میرے مالک تو غفور الرحیم ہے، غفار الذنوب ہے، تو بخشنے والا ہے، میرے مالک تو بخش دے۔ اپنے گناہ کو یاد کر کے سچی توبہ کریں۔ جس گناہ کی یہ توبہ کرتا ہے اس گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے، اس گناہ سے بچے، پرہیز کرے۔ تقوی تو تقوی انفرادی، تقوی اجتماعی۔ انفرادی تقوی ناظرین
کہ اپنے آپ میں عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، لیکن اجتماعی تقویٰ کیا ہے؟ اجتماعی تقویٰ کہ جو عمل تم کر رہے ہو، جو عبادت تم کر رہے ہو، جس پر تم ایمان لائے ہو، اسے تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ جس پر ایمان لائے ہیں اس ایمان والے، جس اللہ پر رسول پر ایمان لائے ہیں اس کا پرچار کرو، اس دوسروں تک وہ اعمال کو پہنچاؤ جو تم کر رہے ہو۔ روزہ رکھ رہے ہو تو دوسروں کو روزے کی تلقین کرو، نماز پڑھ رہے ہو نماز کی تلقین کرو، قرآن پڑھ رہے ہو قرآن کی تلقین کرو۔ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے اسے روکنا ہوگا، کوئی تمہارے سامنے شراب پی رہا ہے اسے روکنا ہوگا، سود کھا رہا ہے روکنا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے روکنا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہے اسے روکنا ہوگا، جو برا کام ہمارے سامنے کر رہا ہے ہمیں اسے روکنا ہوگا، حق کا اعلان کرنا ہوگا۔ یہ تقوی اجتماعی ہے۔ اگر کوئی رمضان کا مہینہ بھی ہے اور صاحب نصاب بھی ہے، صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، اسے کہنا ہوگا کہ میاں تم جب صاحب نصاب ہو تمہیں زکوٰۃ دینا ہوگا، زکوٰۃ دو، تو اعلان کرو، حق کا پرچار کرو۔ اب بعض لوگ بولیں گے حضرت اگر ہم ایسا کریں گے، لوگوں کو کہیں گے، برائی سے روکیں گے، وہ لوگ ہمیں جو ہے مارنے آتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک ناظرین، جب کوئی حق کا کام کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ یہ کام نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے محبوب کی قسم، اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، لیکن الا الذین آمنو، مگر وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لا کر نیک کام کیا، نیک کام کر کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کی۔ صرف ایمان لایا، عمل کیا، ایمان لا کر عمل کر کے سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے نزدیک یہی سب کچھ ہے، کامیاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو، جو عمل کر رہے ہو، اور تواصوا بالحق، اس حق کی وصیت کرو، اور تواصوا بالصبر، اور صبر بھی کرنا ہوگا۔ حق کا پرچار کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق کا اعلان کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمیں تانے دے رہے ہیں، کوئی ہمیں ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ ہاں دوست، جب کوئی حق کا اعلان کرے گا اسے تکلیف ہوگی، تم برائی کو روکنے جاؤ گے تمہیں پریشانی ہوگی، جب تم کسی کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ گے، جب کوئی برا کام فعل کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے اسے روکو گے، چوری کر رہا ہے اسے روکے گے، بے شک اس کو تکلیف ہوگی، وہ تمہیں برا بھلا کہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو اس وقت کیا کرو گے؟ دوستو، بندہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، حق کا اعلان کر رہے ہیں، خوشی خوشی حق کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اذیتیں ہو رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، اس وقت کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، وتواصوا بالصبر، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ جب صبر کرو، حق کا پرچار کرو، اس کے بعد تمہیں صبر کی وصیت ہے کہ تم صبر کرنا۔ صبر کریں گے تو کیا ملے گا؟ بندہ پوچھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، جو کوئی صبر کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ خود میں ہوں۔ تو ناظرین، روزے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد روزہ تقوی، پرہیزگاری ہے کہ بندے کو تقوی، یعنی کہ وہ اپنے آپ میں جو ہے تقوی پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو روزہ رکھا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ دوستو بزرگوں، یہ ہمیں موقع ملا ہے رمضان المبارک کا، اسے غفلت میں نہ گزارو۔ گیا سو وقت چلے گیا ہے، اس وقت کو خیال کرو، کیونکہ کئی ایسے حضرات ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمیں ملے تھے، آج اس رمضان میں ان کا ڈس نہیں ہے، ان کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کو پیارے کئی لوگ اس میں ہو چکے ہیں، معلوم نہیں کہ آئندہ آنے والے رمضان تک کس کا کیا بھروسہ، وہ وقت ملے گا یا نہیں بھی ملے گا، کس کی کیا گارنٹی ہے۔ اس وقت غنیمت سے جو ہمیں موقع ملتا ہے اسے قدر کرتے ہوئے روزہ رکھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، روزے دار، اور جو ہم عبادت کرتے ہیں اگر فرض ادا کر رہے ہیں تو ان فرائض میں اگر وضو نہیں رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہی، نماز میں ہمیں
اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس حالت میں ہمیں وہ فرض ادا نہ ہوگا، نماز نہیں ہوگی، لیکن روزے میں وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا تو بھی یہ فرض رہے گا، یہ فرض نہیں ٹوٹے گا، یہ فرض جیسا قائم رہے گا۔ لیکن دوستو کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عبادت ہے روزے دار کے لیے، روزے دار کا جو ہے چلنا عبادت، پھرنا عبادت، سونا عبادت، سحری کھانا عبادت، اور رات میں تراویح پڑھ کر سونا اور اسے سحری تک انتظار کرنا، سحری کا یہ بھی عبادت ہے۔ روزے دار کے لیے کئی عبادتیں، کئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں فراہم کیا ہے، تو اسے غفلت میں نہ گزارے۔ جو کچھ ہمیں موقع مل رہا ہے اسے غنیمت جانیں، اسے غنیمت جان کر روزے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اگر موقع دیا ہے، مالک نصاب ہے، مالک نصاب رہ کر آپ دولت رکھتے ہوئے اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس کی بھی بہت بڑی پوچھ ہے، وہ بھی بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت میں محنت سے کمایا، کمائی میری ہے، میں کما کو دوسرے کو کہیں کو دینا، یہ بعض لوگوں کے نادانی خیالات ہیں۔ دیکھ میاں، جب تم کما رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیا ہے تو یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کی عطا ہے، اللہ کی دولت ہے، اللہ تمہیں عطا کیا ہے، اسے تم خود کے لیے بھی استعمال کرو، اور اس میں دوسروں کا حصہ ہے، جو دوسروں کا حصہ ہے وہ دوسروں میں بھی تم تقسیم کرو، دوسروں میں بانٹو، خیرات کرو، صدقہ دو۔ نیکیوں کا مہینہ ہے، اسے نیکیاں جو ہے آپ کو عام کرنا ہوگا۔ کیسا؟ جیسا کہ ایک بھینس ہے، بھینس کے تھن میں دودھ ہے، جانور ہے بھینس، اس کے تھن میں اندر دودھ، کیا صرف اس کے بچوں کے واسطے ہے؟ یہ جو دودھ رکھا ہوا ہے صرف بچوں کے لیے نہیں، بھینس کے اندر دودھ جو دیا ہے وہ اپنے بچوں کو بھی پلاتی ہے، اس سے جو ہے انسانی مخلوق ساری جو ہے پوری دودھ اس کا پیتے، اس کے تھن سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھینس اور گائے وغیرہ یہ حیوانوں کو صرف ان کی اولاد اور ان کی غذا نہیں، اس میں جو ہے دیگر مخلوق کی بھی جو ہے غذا رکھی ہے، انسانوں کی بھی اس میں غذا رکھی ہے، اوروں کا بھی اس میں حصہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب اللہ ایک بھینس کے اندر جب دوسروں کا حصہ رکھا ہوا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو، ایمان کو، انسان کی کمائی میں، انسان کی تجارت میں اور اس کی جو ہے برکتوں میں، اس کے کام میں کیا دوسروں کا حصہ نہیں رکھے گا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ بھینس کے تھن میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے، دودھ رکھا ہے، اسی طرح ہماری بھی جو تجارت، ہمارے بھی مال میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اللہ جو ہے میری ہی اولاد کے لیے صرف مجھے دیا، میں کہیں کو دینا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے دوسروں کا بھی حق اللہ تعالیٰ، دوسروں کا حصہ بھی ہماری روزی میں دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ جب ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں عبادت بھی کریں، اللہ موقع دیا ہے تو صدقہ خیرات کرنے کا تو خیرات بھی کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مالک نصاب بنایا ہے تو ہمیں جو ہے دوسروں تک جو ہے زکوٰۃ بھی پہنچائیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں۔ زکوٰۃ دینے سے انسان جو ہے اور بھی پاک ہوتا ہے، مال کا میل ہے، جیسا ہی حضور پاک جب یہ دوسروں کو زکوٰۃ دے گا اللہ تعالیٰ اسے خیر و برکت دے گا۔ ایک خرچ کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا کرے گا۔ تو ناظرین، یہ مہینہ ہمیں مقدر سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادتیں دیا ہے، اس سے غفلت سے مت گزارو۔ جو موقع ملا ہے ایک ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزی بھی رکھیں، عبادت بھی کریں، تلاوت بھی کریں، تراویح ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، اور جہاں تک ہو سکا کثرت قرآن شریف پڑھتے رہیں۔ رمضان المبارک اور قرآن شریف قیامت کے دن روزے دار کی شفاعت کریں گے، اس واسطے قرآن بھی پڑھتے رہیں، رمضان کی قدر بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم یہ خیال کرتے ہوئے اگر راتوں میں اٹھیں گے، رو رو کر دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے مالک مولا ان دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ یہ تزکیہ نفس کے لیے بہترین یہ مہینہ ہے، اس واسطے غور و فکر کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکا غفلتوں سے بیدار ہو کر عبادتیں تلاوتیں کرتے رہیں۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کے موقع پر فقیر کو کچھ خدمت کا اور آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کا موقع ملا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر جیسا جیسا موقع ملتا رہے گا یہ فقیر آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتنا بھی اگر عمل کر لیں گے تو ہمیں اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ مختصر سی تمہیدی کلمات کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔